سلسلہ چلے گا۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جی مجدہ، مختلف جماعتوں کے قائدین محترم اور عمائدین ملت، پاکستان عوامی تحریک کے تمام عہدیداران، بالخصوص ڈاکٹر صاحب قبلہ لائق صد تحسین ہیں، جنہوں نے ایک بڑے اہم موقع پر یہ قومی مشاورتی اجلاس یہاں طلب کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک پوری قوم کے لیے ایک امید کی کرن ہے، اس لیے کہ پوری قوم اس وقت بیٹے آواز زیادہ رکھیں اس مائک کی، جو ساؤنڈ سسٹم والا بیٹے آواز زیادہ کریں ان کی۔ پوری قوم اس وقت موجودہ حکمرانوں سے متنفر ہے، ان کے ظلم و ستم پر لہو لہاں ہے، ان کے دل اپنی اپنی ہمت کے مطابق وہ سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں، گلیوں بھی نکلتے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ ایسی صورتحال میں ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا واحد طریقہ وہی ہے جو پروفیسر قبلہ نے اپنی اس خطاب میں، ابتدائی خطاب میں بیان فرمایا کہ جب تک تمام جماعتیں متحد ہو کر ان ظالموں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور میرے خیال میں یہ ہم نے سبق حاصل کیا اپنے پچھلے دور سے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم نے اپنی خامیوں کا احساس کر لیا کہ اب تک ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکے، جبکہ عوام بھی بددل ہیں، ان سے نفرت کر رہے ہیں ان سے، لیکن اب تک ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکے؟ وجہ یہی تھی کہ کوئی جوائنٹ اپوزیشن کا کوئی اتحاد نہیں بن رہا تھا۔ لیکن یہ سب سے لاجواب تجویز ہے جو آج آئی ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ گفتن نشستن اور برخاستن والا یہ آج اجلاس نہیں ہے، بلکہ ٹھوس آج لاہ عمل طے کر کے ہم اٹھ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ اس کی آخری 8ویں شق ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن ایکشن کمیٹی بن رہی ہے آج، جس کی ہم پرزور حمایت کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آغاز ہوگا انشاءاللہ ان ظالموں کی حکومت کے ختم ہونے کا انشاءاللہ۔ اور خون تو رنگ لاتا ہے انشاءاللہ، یہ خون رنگ لائے گا شہداء کا، ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا، اور اب اس وقت سے لے کے اب تک نہ معلوم کتنے لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ آج ہی کیا نام ہے لاڑکانہ کے اندر رینجرز کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، 2 دن پہلے ہمارے حیدرآباد کے اندر، اس کے قریب کراچی کے اندر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ یہ حکمران جو ہیں یہ اس قومی ایکشن پلان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، ایک پیش پر نہیں ہے، یہ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس کے لیے جو نتائج ہونے چاہیے وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ ہمارے جوان نہ معلوم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں وہ، لیکن ان کی اس منافقت کی وجہ سے آج وہ رزلٹ حاصل نہیں ہو پا رہا جو رزلٹ حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ ان دہشت گردوں کی سرپرستی آج بھی ان کے وزراء کر رہے ہیں۔ اور ان کی بے حسی کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ پنجاب کے اندر 600 بچے اغوا ہو چکے ہیں۔ اتنا بڑا سانحہ کہ جس پر خود سپریم کورٹ ایکشن لیتا ہے، اور وزیر قانون فرماتے ہیں یہ تو کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی احساس تو ختم ہو گیا ان کو۔ ایسے بے غیرت اور بے حس حکمرانوں کے خلاف آج کا اجلاس اہمیت کا حامل ہے، اور انشاءاللہ یہ سب مل کر جو تحریک چلائیں گے انشاءاللہ یقیناً اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ اور میں یہ اس کی تائید کروں گا، ہمارے جو شیخ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو بھی تحریک چلی ہے وہ مذہبی جماعتوں نے چلائی ہے، اور اس میں کامیابی مذہبی جماعتوں نے حاصل کی الحمدللہ، خواہ وہ تحریک ختم نبوت ہو، خواہ تحریک نظام مصطفیٰ ہو، یا بھی 3 سال پہلے تحریک ناموسی رسالت چلی، تمام تحریک الحمدللہ مذہبی جماعتوں نے چلائی۔ الحمدللہ مذہبی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، ملی یکجہتی کونسل، جس میں یہ جو 7ویں 4تھی شق آپ نے رکھی ہے اس کے اندر کہ مذہبی، مسلکی، لسانی اور بنیاد پر جو اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اس پر الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل کے اندر بڑا مثبت کام ہوا، علامہ شاہ درانی صاحب نے اس کی تنظیم بنایا تھا، اور اس وقت سے تمام مسالک کی جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جو ملک کے اندر اہم معاملات ہوتے ہیں اس پر بھی ہم پیچھے نہیں رہتے۔ چنانچہ اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے پوری عالمی سطح پر، جس پہ پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے، یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس پر میں نے ایز اے صدر ملی یکجہتی کونسل کا 8 اگست کو ایک اہم APC طلب کی ہے
جس کے اندر پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کے قائدین آ رہے ہیں. میں نے بڑا اہم موضوع ہے یہ کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کے دہشت گردی کے اثرات دوسرے ملکوں تک جا رہے ہیں. یعنی مدینہ منورہ حرمین شریفین کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے اندر ہی پاکستان کا نام آ رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, پاکستان کے حکمراں کیوں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں, کتنی قربانیاں ہمارے جوان دے رہے ہیں اور اس میں وہ کس طرح ان کے ساتھ منافقت کا کردار ادا کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس پر سب پارٹیاں جمع ہو رہی ہیں. میں نے گزارش کی تھی کل بھی پروفیسر صاحب قبلہ سے, اور آپ سب حضرات کی وساست سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں اگر پروفیسر صاحب قبلہ کی تشریف لائیں تو آج جو ہم یہاں معاملات طے کریں گے انشاءاللہ اس معاملات کو اس اے پی سی کے اندر بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس معاملات کو. اور مذہبی جماعتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. جمعیت علماء پاکستان مکمل آپ کے ساتھ ہوگی. آپ جو تحریک چلا رہے ہیں, جو دھرنے کا آپ نے اعلان کیا ہے 6 تاریخ کو, انشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان مکمل آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. پورے جہاں جہاں آپ کے دھرنے ہوں گے جمعیت علماء پاکستان کے کارکن انشاءاللہ وہاں آپ کے ساتھ ہوں گے دھرنے کے اندر. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر بھی ایک تجویز ہے, اور وہ تجویز یہ ہے کہ اس کو ایک ٹارگٹ دے دیں آپ کہ اس کو اپوزیشن کا ایک اتحاد بنا دیں. جب تک ہم اپوزیشن کا اتحاد نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. اور اپوزیشن کا اتحاد ہو جائے, اور اس کے لیے میرے خیال میں کمیونیکیشن کے لیے, رابطوں کے لیے شیخ رشید صاحب سے زیادہ ہمارے کوئی موضوع شخص نہیں ہے. ان کی یہ ذمہ ڈالا جائے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے مل کر ایک لائحہ عمل طے کر کے ایک اتحاد کا اعلان کر دیں. یعنی اگلا جو ہمارا اجلاس ہو اس کے اندر اپوزیشن کی ایکشن, جوائنٹ اپوزیشن ایکشن کمیٹی یہ کام کرے کہ ایک اپوزیشن کے اتحاد کا اعلان ہو جائے. اس اتحاد کے اعلان کے بعد اس اتحاد کے اندر پھر کمیٹیاں تشکیل پا جائیں کہ آخر کس طرح انتخابی اصلاحات ہوں گی. یہ جو اس وقت انتخابات چل رہے ہیں اس پہ تو کبھی بھی 100 سال اگر انتخابات ہوتے رہے تو اور آپ ہم کبھی نہیں آئیں گے اس کے اندر. یہی حکمراں آتے رہیں گے اور یہی کیا نام ہے پیسے کے بلبوتے جیسے پروفیسر صاحب قبلہ نے فرمایا وہ آتے رہیں گے. تو اس کے لیے لائحہ عمل طے کریں کہ کیا اصلاحات ہونی چاہیے, انتخابی اصلاحات, اور کس طرح ہم الیکشن لڑیں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا اس کا, اور کس طرح ہم ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کریں گے. یہ تمام کام اس اتحاد کے ذمہ لگایا جائے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر بہت جلد سحر طلوع ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ.